اور اپنے دل سے کچھ نہیں لکھ رہے، جو ان کے منہ سے الفاظ نکلے وہی فرشتوں نے لکھے ہوں گے، یہ خود اپنی کتاب پڑھ لیں گے قیامت کے دن۔ آگے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر واقعی رحمان کے کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں چیز کیا ہے، ان کان، اگر رحمان کے اولاد ہوتی، کیا ہے؟ شرط۔ شرط کو واقعہ نہیں بنایا جا سکتا، اس اصول کو یاد رکھیے، آپ اس اصول کو پلے باندھ لیجئے کہ شرط کو واقعہ نہیں بنایا جا سکتا، کنڈیشن ہے۔ اور کب مراد کیا ہے؟ ناممکنات، امپاسبل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگلے پر حجت قائم کرنے والا انداز ہے کہ ان کان للرحمن ولدن، کہ اگر رحمان کے اولاد ہوتی، یعنی کہ ناممکنات میں سے ہے، امپاسبل کیسا ہو، تو اگر ہوتی تو میں اس کی عبادت کرتا، مرادیں ہے ہی نہیں تو میں کیسے عبادت کروں کسی اور ہستی کی، کسی اور معبود کو میں کیسے پوجنے لگ جاؤں؟ یہ تو تم نے خود اپنے دل سے گھڑ لی ہیں ساری باتیں کہ یہ دیویاں جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، سب تمہارے اپنے ذہن کی اختراع، کوئی اللہ کے اولاد نہیں۔ اگر ہوتی تو میں مانتا اس کو۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک، ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی کمزوری ہے، اولاد کی خواہش۔ انسانوں کو بڑھاپا آتا ہے، انسانوں کو موت آتی ہے، انسان بیمار ہوتے ہیں، مال دولت چھوڑتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی وارث ہو، کوئی خیال کرنے والا ہو، کوئی ایسا ہو جس کے ذریعے سے ان کا نام زندہ رہے، تو لہٰذا ان کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے انسانوں کو۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عیبوں سے، کمزوریوں سے پاک ہے، اسے کسی اولاد کی ضرورت نہیں۔ اپنی ہی طرف سے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یصفون، واو صاد فا اس کا مادہ ہے، مطلب ہے ڈسکرپشن، بیان کرنا کسی چیز کو، یا کانسیپٹ دینا کسی چیز کا۔ جو ان کے کانسیپٹس ہیں اللہ کے، سارے فالٹی ہیں، سب غلط۔ فذرہم، تو چھوڑیے ان کو، یخوضوا ویلعبوا، یہ اپنے باطل خیالات میں غرق رہیں، اپنے کھیل میں یہ منہمک رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہو جائے اس دن سے جس کا کہ یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کس چیز میں پڑے ہیں؟ بحثوں کے اندر۔ کس سے کھیل رہے ہیں؟ الفاظ سے۔ سارا یہ الفاظ کا کھیل ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اسلام کی دعوت کو روکنا چاہتے ہیں، کچھ تو روکتے ہیں نا ہتھیاروں سے، کچھ روکتے ہیں الفاظوں سے، کچھ الفاظ سے اسلام کی دعوت کو روکتے ہیں، الفاظ کا کھیل بنا کر، ورڈ پلے جس کو ہم کہیں، ایسی ریٹرک شروع کرنا، ایسی فلسفیز ایجاد کرنا، ایسے نظریات پیش کرنا، ایسے عقائد اور کانسیپٹس لوگوں کے آگے پیش کرنا کہ انسان کا سر چکرا کے رہ جائے۔ کبھی اگر آپ بات کریں ان لوگوں سے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور کبھی آپ بات کریں ان لوگوں سے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، تو آپ کو چکر آ جائیں گے سچ مچ۔ ایسی کنولیوٹیڈ ان کی تھیوریز ہیں، ادھر کی بات ادھر لے جا کر مارتے ہیں وہ، کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بات ہوتی ہے، کدھر کا لے جا کے وہ کدھر جوڑیں گے چیز کو، اس لیے کہ نظریہ انہوں نے پہلے بنا لیا ہے نا کہ ہمیں انکار کرنا ہے۔ اسی طرح یہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، کبھی ان کے نظریات بھی آپ پڑھیں، صرف جو چیز ان کو چپ کراتی ہے، جو اللہ کے منکر ہے نا، ایتھیسٹ کو، جو چیز ان کو چپ کراتی ہے، جس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوتا، وہ ایک چیز ہے واحد، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں ظلم کر کے چلے گئے، کیا ان پر کوئی پکڑنا ہوگی؟ ہٹلر کی مثال دے دیں، اس کا جواب نہیں ان کے پاس۔ تو اللہ کے وجود پر سب سے بڑی دلیل تو خود قرآن، اور قرآن میں عقیدہ آخرت جس طرح بیان کیا گیا ہے ابھی بھی ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اور حقیقت ہے کہ جو اللہ کو مانے گا وہ آخرت کو ضرور مانے گا۔
اور یہ منطقی چیز ہے، لاجیکل ہے اللہ کو ماننا، اس لیے کہ آخرت تو آنی لاجیکل ہے، آخرت تو آنی چاہیے. لیکن باقی دلائل ان کے آپ پڑھیں تو جس طرح یہ الفاظ کا کھیل بناتے ہیں وہ بھی واقعی میں کمال ہے ان کا. اتنی عقل ان کے اندر ہے تبھی انہوں نے الفاظ کا کھیل بنایا. کاش کہ اپنی عقل یہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں استعمال کرتے تو قیامت کے دن یہ رسوائی کے عذاب سے بچ جائیں. فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. وہی ایک آسمان میں معبود ہے اور زمین میں بھی وہی معبود ہے اور وہی حکیم اور علیم ہے. اچھا اسی آیت کو آپ دیکھیے، اگر اس کا انسان الفاظ کا کھیل بنانا چاہے اس آیت سے، آیت 84 سے، وہ کہے دیکھو لکھا تو ہے کہ آسمان میں ایک خدا ہے اور زمین میں ایک خدا ہے، دو خدا ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ کوئی شرک کی دلیل یہاں سے نکال سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے آپ اچھی طرح کہ آپ عربی کی استاد بھی بن جائیں گی، ہدایت نہیں پا سکتی. آپ کی گرامر ایسی ہو جائے کہ آپ گرامر کی چیمپئن ہو جائیں، ہدایت کا نہ عربی زبان سے تعلق ہے نہ گرامر سے تعلق ہے. گرامر کے حساب سے تو یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ هو الذی فی السماء الہ، کہ وہ اللہ آسمان میں ایک معبود ہے، وفی الارض الہ، اور ایک زمین میں معبود ہے. کوئی گرامیٹیکل حساب سے اگر انالائز کرے قرآن کو تو یہ مطلب بھی وہ بیان کر سکتا ہے. تو گمراہ ہو گیا نا. تو اصل چیز جو کہ رہنمائی کرتی ہے انسان کی قرآن کو سمجھنے میں وہ تو سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور اگر سنت کو چھوڑ کے کوئی گرامر سے یا لغت سے یا ڈکشنری سے اگر قرآن کو وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا، کدھر کدھر ٹھوکر کھائے گا، کتنے ہی مقامات پہ ٹھوکر کھائے گا جیسے کہ لوگوں نے کھائی. انہوں نے حدیث کو ریپلیس کیا لغت سے اور گرامر سے، اور کس بھول بھلائیوں کے اندر بیچارے جو ہیں وہ جا کر پھنس کے رہ گئے. ایک میز بن گیا قرآن ان کے لیے، الجھ کے رہ گئے اس کے اندر. تو اللہ سے سب سے پہلے تو تقوی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں متقی بنا دے. تقوی ہو اور تقوی کے ساتھ جب علم حاصل کیا جائے تو وہ علم رہنمائی کرتا ہے. ورنہ اگر فتنہ ہے دل کے اندر اور فتنے کے ساتھ علم حاصل کیا جائے تو شرک کے دلائل بھی قرآن سے نکال لیے جائیں گے اور انکار حدیث کے دلائل بھی قرآن سے نکال لیے جائیں گے اور شیطان کدھر سے کدھر اغوا کر کے انسان کو لے جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اللہ تقوی کے ساتھ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. بہت بالاتر اور بلند ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے. جانا سب کو لوٹ کے اللہ ہی کی طرف ہے. تو اس سے ملاقات کی تیاری کرو، اپنے آپ کو اعمال سے سجاؤ، نیکیوں سے اپنے آپ کو سجاؤ، ذہنی طور پہ، جذباتی طور پہ، عملی طور پہ تیار ہو جاؤ اپنے رب سے ملنے کے لیے. یہ بہترین طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. ہم کن کن چیزوں کی تیاری کرتے ہیں نا. آپ دیکھیں کسی گھر میں شادی ہونے والی ہے، تیاری دیکھیں، یا عید آنے والی ہوتی ہے، تیاری دیکھیں ہماری، یا کوئی بھی موقع آنے والا ہوتا ہے زندگی میں، ہم کتنی بھرپور تیاری کرتے ہیں اس کے لیے. تو جیسے ہم باقی چیزوں کی تیاری کرتے ہیں اس سے زیادہ بڑھ کے ہمیں اللہ سے ملاقات کی تیاری کرنی چاہیے. یقین کریں آپ ایک دفعہ زندگی کا ہدف یہ بنا لیں کہ میں اللہ سے ملنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتی ہوں، آپ سب انسانوں سے بے نیاز ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. جو اتنے غم ہیں نا زندگی میں اور انسیکیورٹیز ہیں نا، پریشانیاں، وہ ساری چیزیں انسان کی انشاءاللہ ختم ہو جائیں. ایک دفعہ ہدف انسان درست کر لے. مقصد ہے کیا میری زندگی کا؟ میری زندگی کا مقصد یہ ہے، کیوں مجھ کو اللہ نے یہاں بھیجا ہے. یوں سمجھیں جیسے کہ وہ ڈریسنگ رومز ہوتے ہیں نا، دنیا بس ایک ڈریسنگ روم کی طرح لگتی ہے بعض دفعہ، کہ اللہ نے ہم کو اس ڈریسنگ روم میں بھیجا ہے اور یہاں قرآن اور سنت کے آئینے چاروں طرف لگے ہیں. اپنے آپ کو دیکھ لو، آراستہ کر لو، تیار کر لو. سارا میک اپ کا سامان موجود ہے، پورا قرآن ہے یہاں پر، اور یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے بھی رکھے ہوئے. اپلائی کر لو تم اٹھا کے ان کو، تم سنوار لو، سجا لو اپنے آپ کو.
اپنے آپ کو محسن بنا لو اور محسن بن کے کوشش کرنا اپنے رب سے ملنے کی۔ تو ایک تو ہم کوشش کریں محسن بننے کی، اور ابھی نہیں بنے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں موت نہ آئے جب تک ہم محسن نہ ہو جائیں۔ اللہ سے ہم مہلت تو مانگ سکتے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، کہ اللہ نہ میری اولاد کو موت آئے نہ مجھے موت آئے جب تک میں پوری تیری فرما بردار نہ ہو جاؤں۔ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہترین طور سے اپنے رب سے ملاقات کریں، ہم بہت ہی سجے ہوئے ہوں، ہم بہت ہی خوبصورت ہوں جب اپنے رب سے ہماری ملاقات ہو انشاءاللہ، کہ اللہ بھی ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے کہ میرے بندے کتنے سجے ہوئے آئے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے۔ شفاعت کی بات کئی مقامات پر آئی ہے، تفصیل سے ہم نے بات کی ہے۔ شفاعت ہوگی، کون کرے گا؟ جس کو اللہ اجازت دے، اور وہ علم کے ساتھ بات کرے، نا انصافی کی بات نہ کرے، ظلم کی بات نہ کرے، اقربا پروری کی بات نہ کرے۔ اللہ کے ہاں نیپوٹزم نہیں چلے گا کہ لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو بخشوا کر لے جائیں، نہیں، حق کے ساتھ شہادت دے، وہ جانتا ہو اور اللہ اجازت دے کہ ہاں آپ شفاعت کر سکتے ہیں۔ جو شفاعت کرنے والا ہے اس کو بھی اجازت ملے، اور جس کے حق میں شفاعت کی جا رہی ہو اس کے لیے بھی اجازت دی جائے، تب کہیں جا کے شفاعت ہوگی۔ اور سورہ زمر میں تو ہم پڑھ آئے ہیں کہ ان الشفاعۃ للہ جمیعا، شفاعت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، کسی کے پاس کوئی حق نہیں، تو رب کو راضی کرو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، اگر تم ان سے پوچھو انہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ دیکھا جائے تو ہر شرک کے اوپر توحید ہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے گاڈز اینڈ گاڈیسز کی جب حکومت بادشاہت ختم ہوتی ہے، ہائرارکی جاتے جاتے بہرحال اوپر ایک وہ کیپٹل جی سے لکھنے والا گاڈ ہی ہوتا ہے۔ ایک اللہ کو ہی مانتے ہیں، مہادیو سب سے بڑا دیوتا۔ اور جہاں تک کریشن کا تعلق ہے تو کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ فلاں فلاں چیز فلاں دیوی نے بنائی ہے، سب مانتے کہ مہادیو بناتا ہے، ایک ہی خدا ہے جس نے کہ بنایا۔ مسئلہ صرف کہاں ہے؟ مسئلہ ہے کہ اس رب کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے اور اس کو مالک نہیں سمجھنا چاہتے۔ خالق تو مان لیتے ہیں، کریٹر گاڈ مان لیتے ہیں، اونر گاڈ، ایسا رب جو کہ مالک بھی ہے، یہ نہیں ماننا چاہتے۔ اس لیے کہ پھر ذمہ داری آتی ہے، اپنی خواہشات پر پابندی لگتی ہے کہ اچھا میں اپنے جسم کی مالک نہیں، میں اپنے دولت کی مالک نہیں، کوئی اور مالک ہے، یہ ان کو منظور نہیں، تو یہیں سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کدھر سے ان کی مت ماری جاتی ہے؟ کیوں نہیں اپنے رب کی یہ بات ماننا چاہتے؟ انہی کا بھلا، انہی کا فائدہ ہوگا، لیکن چونکہ بات نہیں ماننی لہٰذا قرآن کا اور رسولوں کا انکار کر دیا۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ، قسم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ ہر طرح بتا دیا، ہر طرح سمجھا دیا، لیکن جن کو نہیں سننا تھا انہوں نے سن کر نہ دیا۔ واؤ یہاں پر قسم کی ہے، قسمیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ یوں سمجھے ایک طرح کی یہ فریاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا ذکر سورہ فرقان میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ رسول کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری قوم ہے جس نے کہ قرآن کو چھوڑ دیا، فضول بات سمجھا، وزن ہی نہ دیا، اس کو اہمیت ہی نہ دی۔ تو یہ جو آیت ہے، آیت 88، اس کو مشکلات قرآن میں سے کہا جاتا ہے۔ جو تفسیر ابھی آپ کے سامنے رکھی وہ ایک تفسیر ہے۔ کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ قیل ہی سے مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قیامت کے دن۔ اس کے علاوہ کوئی تفسیر اگر ہے تو واللہ اعلم، ہم کہہ نہیں سکتے، اللہ خود بہتر جانتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، فرمایا فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون،
اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کیجئے اور کہہ دیجئے سلام ہے تمہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ان سے رخ پھیر لیجئے۔ کیسے پھیر لیجئے؟ کس سے رخ پھیر لیجئے؟ کیا دعوت دینا، تبلیغ کرنا چھوڑ دیجئے؟ نہیں۔ ہم نے پڑھا ہے نا قرآن میں فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ ان سے رخ پھیر لیجئے، خوبصورتی سے رخ پھیرنا۔ اگنور کیجئے کس کو؟ ان کی نافرمانیوں کو، ان کی سازشوں کو، ان کی بدتمیزیوں کو اگنور کر دیجئے۔ ان کی ذات کو اگنور مت کیجئے، ان کو ایڈریس کرتے رہیے، بات پہنچاتے رہیے، کوششیں کرتے رہیے۔ قل سلام، کہیے سلام۔ اب یہ قل سلام سے مطلب کیا ہے؟ سلامتی کی بات، سلامتی کی بات بتائیے۔ ان کی بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں، یہ روڈ ہو رہے ہیں، جواب میں روڈ ہونے کی اجازت نہیں۔ اپنے آپ کو انسان تھوڑا سا جھکا لے رب کی خاطر، بے عزتی برداشت کر لے رب کی خاطر، سلامتی کی بات اپنا سر چھوڑے گی، کوئی شک نہیں اس کے اندر نا۔ ٹھنڈک بہرحال ٹھنڈک ہوتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ جب مخالفوں کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور اس کے بعد جب وہ دعوت دینے والے کے رویے کے بارے میں سوچیں گے، کیا پتہ آج ہی گھر جا کر سوچ لیں، یا اگلے سال خیال آئے، یا 5 سال بعد خیال آئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دعوت دینے والے کا جو دھیما اور پرسکون اور سلامتی والا رویہ ہوگا وہ ان کو یاد آئے گا۔ اور کچھ نہیں ہم کہہ سکتے کہ کب بات اپنی اثر کر جائے، ہم تو فوراً امیجیٹ رزلٹ چاہتے ہیں نا، بعض دفعہ فوراً نتیجہ نکلتا نہیں۔ تبلیغ کرنے والا تمیز کے ساتھ اپنی بات پہنچا دے، یہ سوچے کہ اس بات کا اثر ہو سکتا ہے ڈیلیڈ ایفیکٹ ہو، ڈیلیڈ ریئیکشن ہو، بعد میں ان کو میرا رویہ یاد آئے۔ تو لہٰذا سلامتی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، خوش اسلوبی کے ساتھ۔ اور باقی اللہ تعالیٰ نے فرما دے فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، یہ دیکھ لیں گے کون حق پہ تھا اور کون باطل کا مددگار بنا ہوا تھا۔ وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔